ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان ملت، برادران اسلام، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اسی حدیث پر یہ بیان دے گا انشاءاللہ۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے رمضان کے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ آج کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاص کر کے میری ماں بہنوں کے لیے بھی، اور خاص کر کے اس میں گھریلو زندگی پر روشنی ڈالنے کی غرض سے 2 دن مسلسل یہ عنوان چلے گا، جس میں کچھ باتیں آج بیان ہوگی اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل۔ ویسے آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا، مرد اور عورت، یہ 2 چکر کے اوپر پوری چل رہی ہے۔ شادی سنت رسول ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور کس طریقے سے مرد اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے، اور عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے۔ اب یہ چیز جو ہے وہ شادی تو کر لیتے ہیں مگر ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے، اس لیے اس میں فساد کا اور فتنے کا بہت بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ اور آج تو یہ کالج اور بڑی ہائی اسکولوں میں بچے ذرا سی جوانی تک پہنچتے بھی نہیں، اور ان کے ذہن میں یہ دنیا کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہتر عورت بہتر اخلاق کی ہو، اس کے ساتھ شادی کی جائے۔ زیادہ تر لڑکیوں کے ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہو کہ جس کا خود کا فلیٹ ہو، گھر کے نیچے گاڑی کھڑی ہو اس کی، اور بہت رباب اور اچھی طرح سے رہتا ہو، چاہے وہ جمعے کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو تو چلے گا، مگر اس کا گھر بار اچھا ہونا چاہیے۔ ایسی شادیوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے خاندان کے لوگ ہیں تب تو فکر نہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں اس کی شراب کی عادت، دوستوں کی برائیاں، اور اس سے وہ شخص کی حالت بگڑ جاتی ہے، اور کچھ وقت کے بعد میں یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورتوں کی طرف اس کی نگاہیں پھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دینداری ہو لڑکے اور لڑکی دونوں میں، اور مذہب کے کچھ معاملات جانتے ہو، تو ممکن ہے کہ اس میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر پوری زندگی کاٹتے ہیں، مگر یہ چیز بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور عام طور پر دنیا دیکھ کر ہی شادی بیاہ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ترتیب بیان کی، اگر اس کے حساب سے اگر نکاح اور شادی ہو تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک مرید تھا، اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا
اور اسے کہا حضرت مجھے شادی کرنے کا ارادہ ہے مگر آپ پیر و مرشد ہیں، اس لیے مجھے آپ بیان کیجئے، بتائیے کہ میں کیسی لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں کہ جس سے میری زندگی کچھ بن جائے۔ پیر و مرشد بوڑھے تو نہیں تھے اتنے اور بالکل جوان بھی نہیں تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کل تم میرے پاس آ جانا صبح چاشت کی نماز کے بعد، یعنی 11-12 بجے کے ٹائم پر تم آنا، اور اس وقت جو ہے وہ میں تمہیں جو کچھ بتانا ہے وہ میں بتا دوں گا۔ دوسرے دن جب یہ مرید جا کر ان کے پاس بیٹھا تو یہ ویسے ہی بیٹھے تھے، انتظار کرتے بیٹھے، میں تمہارا ہی انتظار کرتے بیٹھا ہوں۔ ہاں کیا پوچھتے ہو تم؟ کہا کہ میں کیسی لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں، میری بیوی کیسی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بہت اچھا سوال ہے تمہارا، خیالات تمہارے اچھے ہیں، پہلے ایک کام کرو، تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کر لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسی عورت ہونی چاہیے۔ بیوی کو آواز دی تو بیچاری اندر کے کمرے سے آئی، بیوی حمل سے تھی اور قریب جشکی کا وقت بھی قریب تھا، یعنی آخری دن تھے۔ یہ گھر میں مالیے جیسا بنا تھا، سیڑھی تھی لکڑے کی اور اوپر مالیے کے جیسا بنا ہوا تھا۔ پیر و مرشد نے یہ فرمایا کہ جاؤ اوپر سے تم خربوزہ لے کر آؤ اور میں اپنے اس مرید کو پہلے میں خربوزہ تھوڑا کھلا دوں۔ کہا حضرت درے دیے کیوں ان کو پریشان کرتے؟ کہا نہیں تم فکر مت کرو، جاؤ۔ حمل والی عورت بیچاری دادر چڑھ کر اوپر سے خربوزہ لے کر آتی ہے، خربوزے کو دیکھتے پیر صاحب کہنے لگے یہ برابر نہیں ہے، یہ میٹھا نظر نہیں آتا، جاؤ دوسرا لے آؤ، وہاں تو اتنے بڑے خربوزے۔ بیوی کہتی اچھی بات ہے، پھر گئی، دوسرے تھوڑی دیر کے بعد کہتی حضرت یہ لیجئے، ٹھہرو بولے یہ بھی برابر نہیں ہے، ذرا بڑا ڈھونڈ کے لاؤ۔ پھر گئی بیچاری، 3 بار جانے کے بعد خربوزہ لائی، کہا اچھا اب یہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ اب مرید دیکھ رہا ہے کہ خربوزہ تو وہی سائز کا ہے، بدلی کر کے لائی ہوگی بیچاری۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بیٹے میری بیوی تو کام میں لگ گئی ہے، اب تم ایک کام کرو، اوپر سیڑھی چڑھ کے تم خود جا کے دیکھو وہاں خربوزے کتنے ہیں، ذرا وہ گن کے لاؤ۔ مرید جب اوپر جا کے دیکھتا ہے تو وہاں ایک بھی خربوزہ نہیں تھا۔ نیچے آ کے کہتا حضرت معافی کا طلبگار ہو سکتا ہے میری کچھ غلطی ہو، ایک بھی خربوزہ وہاں اوپر تو نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یہی بات ہے، میں غریب ہوں، چرخا کاٹ کر اس میں سے جو پیسہ ملتا ہے اسی سے اپنا گزارا میں کرتا ہوں، یہ تو تم جانتے ہو۔ اب دیکھو ایک ہی خربوزہ میں نے لا کے رکھا تھا، دوسرا اوپر کوئی خربوزہ نہیں تھا، میں نے مانگا تو اسے کوئی ضد نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں کی، لا کے رکھ دیا، کوئی بحث نہیں کی۔ میں نے کہا بدل کے لاؤ، اس کو معلوم ہے کہ ایک ہی خربوزہ ہے، عزت میری رکھنے کے واسطے اوپر گئی اور پھر بدل کر تھوڑی دیر کے بعد وہی لے کر آئے، پھر بھیجا تو پھر عزت رکھنے کے لیے پھر آئے۔ تو دیکھو ایک ہی خربوزہ تھا، مگر اسے یہ نہیں کہا مجھ کو تمہارے سامنے کہ ایک ہی تو خربوزہ ہے حضرت، میں دوسرا کہاں سے لاؤں میں، مگر باقاعدہ یہ 3 مرتبہ حمل کی حالت میں سیڑھی چڑھ کر آئی اور خربوزہ وہی لا کے واپس پیش کرتی گئی، ایک لفظ سے میرے خلاف نہیں کہا۔ مرید کو فرماتے ہیں بیٹے اگر ایسی عورت ملتی ہے تب تو شادی کر لے، کہ جو جس سے میں نے اس کو خربوزے کو کار خربوزہ اٹھا کے لائی، اگر ایسی بیوی نہیں ملی تو یہ سمجھ لینا کہ یہ تجھے خربوزہ لینے کو بھیج دے گی، بس سمجھ میں آ گئی بات۔ عورت ایسی ہو، ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ شادی بیاہ جو ہے یہ آدمی سمجھتا ہے کہ ایک رسم ہے، کر لو، بیوی کی ضرورت ہے، گھر بار باندھنا ہے، ماں باپ کی بھی امید ہوتی ہے کہ ایک بہو آ جائے، مگر یہ کھیل نہیں ہے، پوری زندگی کا ایک سودا ہے، پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے یہ، اور اس کو طے کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں یہ مخصوص طور پر ایک طریقہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ مرد کو یہ سکھایا جائے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، اور عورت کو یہ سکھایا جائے کہ شوہر کے تیرے پر کیا حقوق ہے۔ اگر یہ رہا تو انشاءاللہ خوشحالی زندگی میں رہے گی، اور باقاعدہ گھر جو ہے وہ دنیا میں جنت بن کر رہ جائے گا۔ آج آپ کے سامنے میں
ہر وقت جس طریقے سے میں الگ الگ واقعات کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، میں آج بھی وہی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول اکثر میں بیان کرتا ہوں اس تقریروں میں، خاص کر کے میری ماں بہنوں کے لیے، مرد حضرات بھی اس کو سمجھ لے۔ اگر نیک عورت ہے، فٹ پاتھ پہ سونے والے فقیر کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کو محل تک پہنچا دے گی، اور عورت اخلاق کی صحیح نہیں تو شہزادے کے ساتھ شادی ہوگی، اس کو بھکاری بنا کے چھوڑ دے گی۔ عورت پہ اتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، عورت کے پاس صبر بھی ہے، عورت کے پاس سکون بھی ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنائے، اور عورت اگر چاہے تو گھر کو دوزخ بنا کے رکھ دے۔ یہ قانون قدرت نے اپنی جگہ سے بنا کر تیار رکھا ہے، اور اسی سے سارے معاملات آج تک چلتے رہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، اس کا نام تھا یوشع بن نون۔ مگر یوشع بن نون علیہ السلام کو جب پیغمبری ملی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ کنعان سے نکل کر مصر اور اس کے علاقوں کے اوپر تم حملہ کرو۔ جس وقت حملہ کرنے کا حکم ہوا، ساتھ میں اپنے امتیوں کو لے کر چلے ہیں۔ تو جہاں یہ حملہ کرنا تھا اس علاقے میں ایک شخص تھے جس کا نام تھا بلم بن بعور۔ اللہ کے نیک ولی تھے، بہت پرہیزگار انسان، جب بھی ہاتھ اٹھایا تو خدا ان کی دعاؤں کو سن لیتا تھا۔ ہماری اور آپ کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے، یہ نہیں سمجھنا آپ کہ دعا نہیں سنتا۔ خدا قدوس ہماری اور آپ کی سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کبھی کبھی وہ فوراً اس کی چیز کو ادا کر دیتا ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، بدلے میں اس کی کوئی چیز دیتا ہے، اور بعض کی دعاؤں کو جمع کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس دعاؤں کا اثر ہم کو نظر آئے گا۔ مگر خدا کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور خدا سے بڑھ کر دینے والا کون؟ جو مانگو ملے، مگر یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی دعا مانگے کہ جس کے اندر اپنا ایمان بھی خراب ہوتا ہو، دولت بھی خراب ہوتی ہو، عزت خراب ہوتی ہو، اور اس میں آپ ایسی چیز مانگ لے کہ مجھ کو فلاں چاہیے فلاں چاہیے، بجائے اس کے انسان کے واسطے سب سے بہتر دعا تو یہ ہے کہ خیر اور عافیت کی زندگی مانگے، اور موت جو ہے وہ صاحب ایمان ہو، ایسی موت کی دعا مانگنی چاہیے۔ موت تو پسند ہی نہیں کسی کو۔ ایک سرائی تھی، سرائی مسافر خانہ، اس کی جو منشی جو تھے، جس سب نام ایڈریس نوٹ کرتے تھے سب کا، وہ جو تھے وہ بہت بزرگ آدمی تھے اور پہنچے ہوئے تھے، اور کچھ ایسی حالت تھی کہ وہ کبھی کبھی وہ آئندہ کی چیزیں بیان کر دیتے تھے۔ بعض بیمار لوگ بھی وہاں پر آ کر رہتے تھے علاج کے لیے۔ تو یہ منشی صاحب پہلے سے بتا دے کہ 12 نمبر کے کمرے میں عبد الرحمن نام کا شخص ہے، کل اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ پہلے بتا دیتے تھے۔ تو خادم جا کے وہ آپس سے بات کر دے گا، بھائی یہاں دھیان رکھو بھی ان کا ادھر انتقال ہونے والا ہے۔ وہ پہلے سے مسجد بھی جا کے جنازہ ونازہ کفن افن کا سب سامان تیار کرا دے گا۔ لیکن ایک کمرے میں ایک عبد الرحمن صاحب کر کے ایک صاحب آئے، ان کو بولا 12 نمبر کا کمرہ تمہارا۔ دوسرے صاحب 1 گھنٹے کے بعد آئے، اس کا نام بھی عبد الرحمن۔ منشی صاحب نے کہا کہ ایک کمرے کے اندر جگہ ہے، وہ 2 آدمی کی، اور اس میں ایک ہی رہتا، تم بولو تو اسی میں دو، باقی دوسرے کمرے خالی نہیں۔ تو کہا اچھا چلے گا۔ وہ عبد الرحمن کو بھی اس میں رکھا۔ 3 دن ہوئے۔ چوتھے دن صبح منشی نے آ کے کہا کہ آج یہ 12 نمبر کے کمرے میں ایک عبد الرحمن کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو ایک تو بیمار تھا ہی، کھانستا تھا بیچارہ، ٹی بی کی بیمار تھا۔ یہ بات چل رہی تھی، جو تندرست تھا وہ قدرتی حاجت کے لیے نیچے اترا تھا، یہ بات سنی تو اوپر آ کے اسے پیسے بھر دیے۔ بولے میں تو جا رہا ہوں۔ بولے بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ بھلے ایسے تم ہم نے بتایا کہ عبد الرحمن کی موت ہو جائے گی، تو بھائی وہ تو بیمار کے لیے بتایا۔ ارے بھائی ملک الموت کا کیا معلوم، اگر وہ ایک دم بیمار پڑا، اٹھانا مشکل ہوگا تو میرے کو اٹھا کے لے کے جا دو، میں کہاں جاؤں؟ بولے میرے کو نہیں رہنا، میں تو بستر لے کے چالو۔ یہ حالت اپنی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بلم بن بعور دعا مانگتے تھے، دعا سے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ بیوی بڑی حسین، بہت خوبصورت۔ بادشاہ نے کہا
ایک کام کرو، بلم بن بور کو بلا کر کہا تمہاری دعا خدا ہر ہمیشہ سنتا ہے، یہ یوشع بن نون پیغمبر جو آ رہے ہیں اس کو پورا روک دو، وہیں پر ہی آنے نہ پائے آگے، ان کو روک لو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیغمبر ہے، میں کیسے اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں، کچھ بھی کرو ان کو روکو بھائی۔ انہوں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، واپس چلے گئے۔ بلم بن بور جو تھے واپس گئے، پیچھے سے ان کی بیوی کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیر سے تمہارے سر تک ڈھیر بھر کے پیسے دے دوں گا، سونے چاندی خوب، تمہاری اولاد کی اولاد نسل با نسل کھائے گی تو اس میں ختم نہ ہوگا، اور پوری زمین کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے نام کر دوں گا مگر تم تمہارے شوہر سے کہو کہ اس پیغمبر کو روکے وہاں سے، اس کی شکست ہو جائے، دعا مانگو۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کیا تو جب یہ جب بحث ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ اگر آپ نہیں مانتے تو میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ بیوی کے لیے بڑی ہمدردی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ نکاح کی جو شادی ہوتی ہے اس میں بہت محبت رہتی میاں بیوی میں، اس میں برکت ہے جس میں نکاح ہوتی ہے۔ اب نکاح کے صدقے میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو مستجاب الدعوات کہ ہر دعا خدا ان کی سنے، اور خدا نے ایسی خوبصورت عورت بھی دی، جب وہ بستر باندھ کر گھر سے نکلنے لگی تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے تو فکر مت کر، ناراض مت ہو، میں دعا کر دیتا ہوں، کیونکہ عورت رونے دھونے لگی تھی۔ یہاں انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہاں پر ہے۔ حضرت حوا نے بھی زبردستی کی، آدم علیہ السلام وہ بھی پریشان ہو گئے۔ یہاں یوشع بن نون کے سامنے مقابلے میں جنگ میں کھڑے کرنے کے لیے مستجاب الدعوات بلم بن بور کو ان کی بیوی نے کہہ دیا، اور یہ بڑے پریشان ہو گئے، رو کر دعا مانگی کہ اللہ میں تو نہیں چاہتا مگر میری بیوی اس سے معاملہ ہے، میرے گھر میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ یوشع بن نون کو وہاں سے آگے مت بڑھا، شکست کی دعا نہیں مانگی۔ بعض روایتوں میں ہے 12 دن تک مسلسل ایک ذرہ برابر آگے نہیں بڑھے، پیغمبر تھے، رات کو اٹھ کر خدا کے دربار میں دعا مانگے، دعا مانگ کر سر سجدے میں رکھ کر کہتے کہ باری تعالیٰ تیرے حکم سے میں یہ سارے امتیوں کو میں لے کر آیا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے، تو آخر کچھ ہمارا قصور ہے کیا بات ہے؟ جب بھی کوئی چیز ایسے معاملات ہوتے تو اللہ کے نیک بندے اپنی غلطیوں پر غور کرتے ہیں، اور یہ ایک بزرگی کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام بھی ایک جنگ میں گئے ہوئے ہیں، برابر فتح چل رہی تھی اور اچانک فتح رک گئی، 2-3 دن گزر گئے۔ امیر جماعت سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں جا رہے ہم لوگ آگے؟ تو بہت سوچنے کے بعد میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سنت کو چھوڑ دی، وہ کیا ہے کہ مسواک کرنے کی سنت ہم نے سب نے 2 دن میں بلا دی جنگ کے اس میں، بس وہیں سے پھر نکال کر مسواک، اور سب نے اس ندی کے کنارے پر بیٹھ کے جو مسواک کرنے شروع کر دیے، تو قلعے پر جاسوس لوگ کھڑے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ابھی تو دانت اسے گھس رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، یعنی تیز کر رہے ہیں چھری کی طرح، ہم کو تو لگتا ہے کچا چبا جائیں گے۔ یہ بس اتنا روب پڑ گیا کہ فتح ہو گئی، دوسرے دن سنت ایک چھوٹ گئی تھی اس کی وجہ سے ہوا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جس وقت ہوا تو رات کو یوشع بن نون نے دعا مانگی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے ہمارے پیارے بندے، یہ معاملہ ایسا ہے، ہمارا ایک نیک بندہ ہے جس سے اس دعا کو مانگی ہے، اور اس دعا کے واسطے ہم نے اس کو سب کو روک کے رکھا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں پیغمبر ہوں، تیرے حکم سے آیا ہوں، مجھے بھی حق ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ نے فرمایا مانگو تم بھی۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ بلم بن بور کی بزرگی کو چھین لے واپس۔ پیغمبر کی دعا کو اللہ نے سن لی اور بزرگی ان کی چھین لی، اب وہ دعا جو تھی وہ ختم ہو گئی، جنگ شروع ہوئی اور ان کی فتح ہوئی۔ یوشع بن نون علیہ السلام اور بلم بن بور کی بد دعا جو تھی وہ بیکار گئی۔ اب یہ عورت کی وجہ سے سب کچھ یہ ہوا تھا، عورت ہی تو تھی ہے، نیک عورتیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام کے کتنے سے واقعات ہیں جس میں صحابیات نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اکثر آپ لوگ دین کی محفلوں میں آپ سنتے ہی ہوں گے۔ پہلی شادی جب ہوئی تھی وہ شادی شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں جب دوسری شادی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے، شادی کے بعد ہی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز اس ابو عمیر کے پاس آتے تھے. جب بھی نماز کے لیے جاتے, کہیں باہر تشریف لاتے, تو ابو عمیر کا مکان راستے میں آتا. ان کو بڑے پیار سے گود میں لے کر محبت کرتے, پیار کرتے, چومتے, بڑی محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت ابو عمیر بہت پسند تھے, بہت پیارے تھے. ابو طلحہ نے ایک دن اسے نوافل روزہ رکھا. بچے کی طبیعت خراب تھی, گھر سے نکلتے وقت کہتے کہ میں جا تو رہا ہوں, شام کو آؤں گا, بچے کا خیال رکھنا. کوئی بات نہیں, میرا رب جو اس کا خیال رکھے گا. شام کو مغرب کی اذان ہو, اس کے پہلے پہلے ہی بچے کی طبیعت زیادہ بگڑ کر اس کا انتقال ہو گیا. ماں نے دل پر پتھر رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی, مکان کے پچھلے حصے میں اس کو سلا دیا. شام کو روزے کی حالت میں جسوں کو گھر تشریف لاتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنے کے ساتھ بچے کی محبت ہے نا, پوچھتے بچہ کیسا ہے, تو کہا کہ اللہ کی رحمت میں ہے, اب تو بڑے سکون سے ہے. دیکھیں سکون لفظ جو ہے یہ سکینہ سے آیا, قرآن میں اس کا خلاصہ ہے. عام طور پر پہلے نام عورتوں میں رکھتے تھے سکینہ, ابھی تو نام ہی سب ایسے الٹے سلٹے رکھ دیتے کہ جس سے آدمی کو کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ کون سی جماعت کا آدمی ہے, کیا ہے, کچھ بھی الگ بلگ نام کچھ بھی رکھ لیتے ہیں. پہلے نام اچھے رکھتے تھے جس سے اس کا اثر ہوتا تھا. بیوی نے کہا کہ اس کو سکون ہو چکا ہے, بڑے خوش ہوئے. اذان میں افطاری کی, مغرب کی نماز ادا کی, عشاء پڑھی, اس کے بعد میں بیوی سے بات چیت کی. دنیا آئی ہے, بچہ سویا, دیکھا چادر میں لپٹا ہوا ہے, پڑا, اس کو معلوم نہیں کہ انتقال ہو چکا ہے. بیوی نے اپنے شوہر کا حق بھی ادا کیا اور سکون سے جب سوئے, بڑے تھکے ہوئے تھے. صبح کا وقت جب جا رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ نماز کے لیے, دروازے کے پاس پہنچے تو بیوی ان سے کہتی کہ میرے سرتاج ایک تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے, ایک مسئلہ مجھے کچھ کلات سے میرے دماغ میں پھر رہا, میں پوچھنا چاہتی ہوں, کہو کیا ہے. اگر کسی کی امانت کوئی اپنے پاس رکھے اور اس امانت کو اگر واپس لوٹانے میں اگر کسی قسم کی ہم ہاں یا نہ کرے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے. کہ بے شک گناہ, امانت تو فوراً واپس کر دینی چاہیے. کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو آپ آئیے اندر. بچے کے سر پر سے چادر ہٹا کے بتائے یہ خدا کی امانت تھی ہمارے پاس. کہا کیا؟ کل شام کو اللہ نے اس امانت کو واپس مانگی, میں نے اس کو واپس لوٹا دی ہے. بچے کا انتقال ہو گیا. صرف آنسو کے 2 قطرے, اور کہتے خدا کی قسم تم نے رات میرے ساتھ اس طریقے سے گزاری جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں, اور اتنی بھلائی تم نے کی. اگر تم ڈائریکٹ مجھے کہہ دیتی کہ بچے کا انتقال ہوا گھر میں گھستے ہی, تو خدا کی قسم میرے زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے اور خدا کے دربار میں گناہگار بن جاتا. فوراً وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی گئے, نماز کا وقت ہو چکا تھا. فجر کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تم کو ایسی نیک عورت دی ہے, اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو اولاد اگر آج اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی کہ آج کی رات اگر تمہاری بیوی حمل سے رہی ہے تو وہ نیک بنے گی, ولی بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ اسی قسم کی دعا کی. صحابہ کرام پھر لکھتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شاید 9 بچے دیے اس کے بعد, اور جتنے دے سب کے سب حافظ قرآن بنے ہیں, سب کے سب عالم بنے ہیں. شوہر کی فرما برداری کا صدقہ. مگر عورت چاہے تو زندگی برباد کر دے, عورت کے سارے معاملات ہیں. مامون رشید کا زمانہ ہے, ایک ڈاکو تھا. ڈاکو اس سے کئی خون بھی کیے تھے, ڈکیتی بھی کی تھی, بہت اس سے حملے کیے تھے, اور مامون رشید نے اس کے لیے انعام کے لیے باقاعدہ اعلان کیا تھا. اب یہ ہوا کہ اچانک وہ گرفتار ہو گیا. قاضی کی عدالت میں جب کیس پیش کیا گیا تو قاضی نے کہہ دیا کہ اس کو پھانسی کے ماشرے پہ چڑھا دو. بغداد کے باہر جنگل میں ایک درخت کے اوپر کچھ لوگ گواہ بنا کر ان کو باقاعدہ اس کو پھانسی کی ماشرے پہ اس کو چڑھایا گیا. مامون رشید نے حکم کر دیا کہ یہاں پر پولیس کو چھپا کر رکھ دو آس پاس میں, اور لاش اس کی یہیں پر ہے. اس کے اور ساتھی جب اس کی لاش لینے آ جائیں گے تو ان کو سب کو گرفتار کر لینا.
चारों तरफ पुलिस का पहरा अंदर ने छुपा के रख दिया, सब चले गए, पुलिस सब छुपी हुई है, लोगों को वहां पे आने की ममानियत कर दी गई, सबके सब गए, लाश उसकी लटकती वहां पर। अब जो करीब में खास जो ध्यान रखने वाले आदमी जो थे, 2 आदमी को रखा गया, एक जागे एक सो जाए। अब सभी तो वफादार होते नहीं, और फिर इंसान है, जिस पुलिस को बिठाएगा तो दोनों सो गए। अब जब सो गए तो कुदरती नींद लग गई, और अचानक आंख खुली तो देखा तो लाश गायब। अब जिसकी बारी थी, मामून रशीद के सामने इसको पेश किया गया कि ये शख्स की बारी थी और ये सो गया, मैं तो सोने का मुझे तो हुक्म ही था। अब ये हुआ कि इससे नींद इस पर आ गई तो गलबा इस पर था, गुनाहगार ये है, मुझे आप कुछ सजा नहीं दे सकते, ये खुद इस बात की गवाही देगा। पुलिस ने कबूल कर दिया अपने जुर्म को कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है, मैं सो गया था, गलती मेरी है। अगर 3 दिन में नहीं लाते तो उसी दरख्त के ऊपर तुम्हारी लाश को लटका दी जाएगी। ये बेचारा तलाश को निकला पुलिस, अब रात भर दिन भर 24 घंटा वो घुमा है, कहीं से वो लाश मिलती नहीं। बड़ी मेहनत के बाद सोचा कि जाऊं तो सही कब्रिस्तान में कहीं इसको दफन कर दी हो, तो कब्रिस्तान में से भी अगर मिल जाए तो अगर कच्ची कब्र होगी मालूम पड़ जाएगा कि यह है, या और कच्ची कब्र होगी उठा के लेकर आऊंगा। कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान जिस जगह पहुंचा तो देखा कि एक औरत एक कब्र के पास बैठी है। इस्लामी शरीयत में औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है, और ये शरीयत के हिसाब से बहुत लोग नहीं जानते और वो कब्रिस्तान औरतों को ले जाते हैं। इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत दूर अंदेशी थी कि औरत की हालत कभी भी बदल सकती है, वहशत भी इसको हो सकती है, डर भी लग सकता है, इसलिए औरतों को वहां जाने की मुमानियत की है कि कहीं कब्रों को देखकर उसके दिल पर हौल न पड़ जाए और आकर रोना शुरू न कर दे, इसलिए उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मगर ये औरत बैठी है, काले कपड़े पहने हुए, जिस्म पर कोई चादर डाली हुई काली, और वहां बैठी रो रही है एक कब्र के पास। पुलिस गया उसके पास, कौन हो तुम, किसकी कब्र है? मेरे शौहर की, आज सुबह ही दफन किया है इसको। मैंने इसको वादा किया था कि जब तक जिंदा रहेंगे साथ रहेंगे, तुम मर जाओगे तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, इसलिए मैं कब्र पर आई हूं। मैं अपने घर वालों को बोल कर आई कि मुझे कोई वापस बुलाने को ना आए, मैं इसके ऊपर जान दे दूंगी, यहीं पर सटने वाली नहीं, ये मैं कसम खा कर आई हूं, खाऊंगी पीऊंगी भी नहीं कुछ। पुलिस ने देखा कि बड़ी चाहने वाली अपने शौहर को, बड़ी वफादार। अब यह हुआ कि पुलिस ने देखा, चिराग, रात का टाइम था, ईशा के पहले का चिराग जलाया था। उस औरत को, चेहरे को जब देखा, बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत। थोड़ी देर के लिए पुलिस ये भी भूल गया कि मुझे वो डाकू की लाश को मुझे ढूंढ कर निकालनी है। उस औरत को कहने लगा, अरे तुम्हारी तो उम्र कुछ ज्यादा है ही नहीं और बड़ी खूबसूरत हो, एक आदमी मर चुका उसके पीछे जान देना ये तो गुनाह है, शरीयत इस्लाम में इसको कबूल नहीं करेगी। खुदकुशी हराम है और इस्लाम के कानून के हिसाब से भी खुदकुशी करना ये हराम है, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी के लिए मना किया। अब इस औरत को समझाया पुलिस ने, कभी भी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तुम अच्छी तरह से अपनी जिंदगी काट सकती हो, क्यों बेकार की परेशान होती हो तुम? तो उस औरत ने कहा, क्या आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है? कहा बिल्कुल सही है। फिर औरत कहती, कौन शादी करेगा मुझसे? तो पुलिस कहता, मैं करूंगा शादी तुमसे। औरत कहती, अच्छी बात है, मगर इद्दत का भी वक्त तो मुझे गुजारना पड़ेगा, इसके सिवा जो वक्त है वो बता दूं मैं तुमको, इतना वक्त तुमको गुजारना पड़ेगा, गुजारने के बाद में हमारी निकाह हो सकती है, इसके पहले तो कोई काजी अपनी निकाह भी नहीं करा देगा। ये किताब का हवाला मैं देता हूं, किताब का नाम है अहवालुन निसा, इसमें यह वाक्या दिया गया है। अब पुलिस तो तैयार हो गया, इसके बाद पुलिस को अचानक कुछ याद आया तो वो कहने लगा, एक बात मैं कहने भूल गया, एक लाश डाकू की मुझे पकड़नी थी, मुझे मैं तलाश को निकला था मैं, और वो लाश मुझको मिली नहीं है। जब तक वो लाश मिलेगी ना मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, मामून रशीद मुझको कत्ल कर डालेगा।
اور یہاں سے بھاگنا بھی میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ چاروں طرف اس طریقے سے پہرا بٹھایا ہوا ہے اس ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے کہ میں نکل بھی نہیں سکتا ابھی تو۔ اب کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو عورت کہتی ہے کہ کچھ سوچیں گے اب۔ عورت تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے ایک بات میرے دماغ میں آئی۔ بولے کیا؟ میرے شوہر کو صبح ہی تو دفن کیا ہے، اس کی لاش نکالو اور بادشاہ کے پاس پیش کر دو، یہی ڈاکو تھا کہا ہے۔ اب دیکھو عورت کا رنگ بدلنا شروع ہوا ہے۔ وہ کہتا اچھی بات ہے، قبر کو کھودنی شروع کر دی، اندر سے لاش نکالی۔ لاش نکالنے کے بعد جب اس کو کفن کھول کے دیکھا، جو عورت اپنے شوہر پہ مرنے کو تیار تھی چند لمحوں میں دنیا کے سامنے آ گئی تو اس کو پلٹ گئی۔ جیسے کے بعد کہی تو پولیس نے جب چہرہ دیکھا تو پولیس کہتا ارے بڑا غلط کام ہوا۔ بولے کیوں؟ کہ وہ ڈاکو جو تھا اس کو داڑھی وغیرہ تو تھی نہیں، یہ تمہارا شوہر تو ماشاءاللہ داڑھی والا پرہیزگار آدمی لگتا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ کیا کریں گے؟ پھر کہتی ہے کام کرو، تمہارے کمر پہ خنجر تو لٹکتا ہی ہے، تلوار بھی ہے تمہارے پاس، اس کی داڑھی نکال ڈالو۔ اب یہ پولیس کے دماغ میں آیا کہ مرنے کے بعد سنت رسول اس کو میں کیسے ہاتھ لگاؤں؟ عورت کہتی جلدی کرو، کہاں چل جانا، تو داڑھی نہیں نکالنی، ہم مامون رشید کے پاس پہنچ جاتے، اس کو کیا معلوم داڑھی والا تھا کہ نہیں تھا، کندھے پہ لاش ڈالی۔ عورت کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اگر یہ برائی پر آئی تو کدھر گئی اور کیسے اعمال پر آ گئی کہ شوہر کی داڑھی نکلوانے پر تیار ہو گئی، اور وہ بھی اس کی لاش پر اتنی بے حرمتی کرنے کے بعد یہاں تک آئی۔ عورت کو ساتھ لے مامون رشید کے دربار میں، تخت کے پاس لے جا کے لاش کفن کے ساتھ رکھ لیے۔ کہاں سے لائے؟ کہا یہ قبرستان سے لایا۔ کیا وہی ڈاکو کی لاش ہے؟ کہا نہیں، یہ عورت کے شوہر کی لاش ہے۔ پھر اس کو کیوں لایا؟ سارا واقعہ سنایا۔ میں سزا کا مستحق ہوں، چاہے آپ مجھے قتل کر دیں، میری غیرت نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میری خنجر یا میری تلوار اس کی داڑھی پر چلے، اور میں توبہ کا باقاعدہ خیال کر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کو جو بنتا ہو سزا دے دو۔ اس عورت کو سزائے موت دی گئی اور اس کو باقاعدہ رہا کر دیا گیا، اس لیے کہ پھر آئندہ اپنی زندگی کو صحیح کر کے رکھے۔ جب عورت بگڑتی ہے تو دنیا کے ماحول کو سارے بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مرے ہوئے شوہر کو قبر سے نکلوایا اور اس کی بے حرمتی کرنے تک بھی آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کو بنانے کے لیے، عورت اور مرد کے معاملات کو سنوارنے کے لیے بہت طریقے بتائے۔ کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، تیری جنت اور تیرا دوزخ تیرا شوہر ہے، اس کی خوشی کے اندر خدا کی خوشی ہے اور اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ عورت کو کتنا حکم دیا گیا ہے، جنت میں جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورت اگر شوہر اس کے ساتھ راضی ہے تب تو وہ جنتی، اگر شوہر رات کو ناراض ہوتے سو گیا تو صبح جب تک سورج نہیں نکلتا اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت اتارتے ہیں، صبح تک لعنت ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں دو واقعات صحابہ کرام کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک تبرک کے طور پر بزرگان دین کی بات تو ہو گئی، صحابہ کرام کی بھی ہو، پتہ چلے گا اس میں کہ کیا چیز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف عورت کو یہ نہیں بتایا گیا کہ شوہر کی فرما برداری، مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنی عورت اس کے ساتھ بھلائی سے برتو۔ جو شخص ایک بیوی ہونے کے باوجود دوسری بیوی کرتا ہے اور پہلی بیوی اگر اس پہ ناراض ہے، ایک کا حق ادا کرتا ہے دوسری کا حق ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو فالش کی حالت میں ہوگا، لقوہ جس کو کہتے ہیں، اس حالت میں اٹھ کر نکلے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ دو بیوی والا تھا جس میں ایک کا حق ادا کرتا تھا اور ایک کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی نشانی میں سے دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے تھے۔ عرب میں پے لفظ ہے، پی جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پیپسی کولا کو بیپسی کولا کہتے ہیں عرب لوگ۔ سلمان فارسی نے، سلمان پارسی تھے یہ،
पारसी लोग जो है ना उसी कौम के, और बड़े शाही घराने के, मगर जिस वक्त इस्लाम इन्होंने कबूल कर दिया, इनको अरब के लोगों ने सलमान फारसी के नाम से इनको पुकारा, और आज तक वही नाम इनका मशहूर है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए मदीना पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने लोग हिजरत करके आए थे उन सारे हिजरत के साहबियों को वहां के मदीने के लोगों के साथ में इनकी मुलाकात करा दी और दोनों को भाई भाई बनाया। मदीने का एक शख्स, मक्के का एक शख्स, ऐसी जोड़ जोड़ बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मोहब्बत का एक तकाजा था जो उनको दिखाया गया और सिखाया गया, जिसको भाईबंदी कहते हैं, इसार और हमदर्दी कहते हैं, जिस पर कल मेरी तकरीर खत्म होती वही चीज। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बार बैठे हुए मशवरे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जंग के लिए सामने के दुश्मन के तरफ से तैयारी हो रही है तो क्या किया जाए। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सरकार मेरा एक मशवरा है कि हम लोग ईरान में हमारा ये कानून है कि खंदक खोदते हैं और उसमें अंगार लगा देते हैं, और उस अंगार की वजह से होता है कि दुश्मन की फौजें जो वो हमला करने पर नहीं आ सकती, सामने से हम लोग बराबर जंग करें, पीछे से कोई हमला न करे, इसलिए इस खंदक को खोदना जरूरी है। जंग खंदक जिसको कहते वही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा बड़ा पसंद आ गया। आपने फरमाया कि अच्छा फलां जगह के ऊपर जंग का ऐलान है तो इस जगह से जंग होने वाली है, तो आप पिछले हिस्से में पूरी जगह के ऊपर तुम खंदक खोदना शुरू कर दो। और जैसे सब सहाबाए किराम जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सब अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने सगे वाले और अपने अपने घर वालों को लेकर तुम लोग शुरू कर दो, अपने अपने कबीले वालों को। अब एक कबीले वाले अपने कबीले वालों को लेकर उन्होंने शुरू कर दिया, दूसरे कबीले वाले ने दूसरों को अपने साथियों को लेकर शुरू कर दिया, सब के सब एक खंदक का काम शुरू हुआ। एक साहबी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी, सरकार सलमान एक कोने में बैठ कर रो रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी के आंसू देखे नहीं जाते थे। उठकर आए, सलमान क्यों रो रहा है तुम? कहा सरकार आपने फरमाया कि सब अपने अपने घर वाले अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर खंदक खोदो, मैं तो ईरान से आया, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं सरकार मैं किसके साथ खड़ा रहूं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अच्छा इसलिए तो रो रहा है। तो आपने काली कमली जो पहनी थी जिसमें अकदर पर, आपने उसी वक्त सलमान फारसी के कंधे पर डाल दी और अपने सीने से लगाकर फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, आज से सलमान मेरे अहले बैत में से है, मैंने इसको अपना साथी बना लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के ऊपर सलमान फारसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सर रखकर कितनी देर तक रोते रहे कि अल्लाह के रसूल ने मुझको यह मर्तबा दिया कि अहले बैत में से मुझको शुमार किया गया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसके आए तो अबू दरदा के साथ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ताल्लुक जोड़ दिया था, अब ये दो भाई की तरह रहते थे। एक मर्तबा की बात है, मदीने मुनव्वरा में सलमान फारसी हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देखा कि घर में अबू दरदा नहीं है। जब वहां पहुंचे तो सलाम किया और कहा कि अबू दरदा घर में नहीं, तो इनकी बीवी आकर कहती है सलमान भाई आप आए, आइए बैठिए, आपके भाई तो बाहर गए, अभी आ जाएंगे जोहर के पहले पहले, सब्जी वगैरह कुछ लेने चले गए थे बाजार वगैरह के लिए, अब भी तशरीफ लाएंगे, आप बैठिए। सलमान फारसी बैठ गए। अब जब मेहमान घर पर आया, बहुत दिन के बाद सलमान फारसी आए थे तो घर को साफ सुफ करना भी जरूरी था, तो इनकी बीवी ने बर्तन में थोड़ा पानी लिया और एक कपड़ा लेकर जमीन को ऐसे साफ करना शुरू कर दिया। जमीन को साफ कर रही थी, पोता लगा थी जिसको कहते हैं, वो पोता मार रही थी। कपड़ा जो था उनका मैला था, फटेला भी था। सलमान फारसी ने देखा, कहा भाभी एक बात पूछूं? कहो। ये कपड़े और ये हाल जिसको तुमने सीकर पहने? बीवी की आंख में से आंसू आ गए। आंख में आंसू की समझ कहती है सलमान आप जानते हैं कि आपके भाई कैसे हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात को मस्जिद नबी में जाके इबादत करते अल्लाह की बस। अब अगर मैं पहनूं ओढ़ूं तो किसके लिए पहनूं, श्रृंगार करूं तो किसके लिए करूं?
آج کی عورتوں کی طرح تھوڑا ہے کہ گھر میں تو بالکل چتھڑوں کے جیسے کپڑے پہنے کہ شوہر باہر سے آ جائے تو اس کو یہ لگے کہ بھئی کس کو اٹھا کے لایا. گھر میں اتنے گندے کپڑے. اسلام کی تعلیم ہے کہ شوہر جب گھر پہ آنے کا ہے تو چاہے غریب سے غریب عورت بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ کو دھو لے, جو اس کے پاس صاف ستھرے بھلے پھٹے گئے اس کو سی کر بھی اچھے کپڑے اس کے پہن کر بیٹھے کہ شوہر جب آ جائے تو پہلی نظر اس پر پڑے تو خوش ہو جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ایسی ہونی چاہے کہ شوہر کی نگاہ پڑتی وہ خوش ہو جائے. مگر یہاں تو یہ حالت کہ گھر میں ایسے چتھڑوں کے جیسے کپڑے, اور لنکنگ روڈ پہ سودا لینے جانے کا ہوگا تو اپ ٹو ڈیٹ بن کے پہنچیں گے. کیا حالت ہوئی ہے, شریعت سے بالکل الٹا زمانہ. اور پھر شوہر کی نگاہ دوسروں پر جائیں گے تو پھر تعویذ لینے کو آئیں گے کہ میرا میاں تو وہ رخسانہ آپا کے پیچھے لگ چکا ہے, آپ کہاں جائیں اس کو, کدھر سے لے کر ہے تعویذ. ہاں کیسے کریں؟ گھر کے طریقے بتائیں, اس طریقے پہ تم چلے. تم نے اپنے معاملات کو صحیح کیا نہیں کیا. بیوی کہتی ہے کہ سلمان میں بتاؤ میں کس طریقے سے اپنے شوہر جب میرے اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں دنیا کے طرف عبادت پہ لگے ہیں تو میں کس کے لیے میں کپڑے پہنوں اور سنگار کروں. فرمانے لگے کہ اچھی بات ہے. بس یہ بات چل رہی تھی, زمین صاف ہو گئی, گھر میں چلی گئی روتی ہوئی. تھوڑی دیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آ کر انہوں نے سلام کیا. ارے سلمان بہت دن کے بعد بھائی تم آئے, گلے ملے, بیٹھے. بیوی سے جا کے کہا جلدی کھانا تیار کرو. سلمان آئے ہو, کہا مجھے معلوم ہے, میں نے تیاری شروع کر دی ہے. کھانا تیار ہوا, دسترخوان بچھایا, کھانے کے لیے تیار ہوا. سلمان فارسی سے کہا بیٹھیے. ابو درداء بھی بیٹھے. سلمان فارسی سے کہا ابو درداء نے کہ شروع کیجئے. ہم لوگ کھانے کو بیٹھتے ہیں تو کچھ کس کو دعا معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. بسم اللہ علی برکت اللہ جو کسی کو معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اور کبھی کھانا کھاتے اگر کوئی شخص آ گیا تو آپ کہیں گے کہ بھائی کھانے کو آؤ, تو وہ بیچاروں کو معلوم نہیں, اس کو بولنا چاہیے بارک اللہ, اللہ تم کو برکت دے. تو ہم بولتے بولو بسم اللہ. اب ایک بار تو بولا, بھی کتنے بار, 10 آدمی تو 10 بار بسم اللہ بولے کیا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بارک اللہ بولنا چاہیے اس کو. کہا شروع کرو اللہ کا نام لے کر. بس سلمان فارسی نے ایک لقمہ ایسا اٹھایا اور ابو درداء کی طرف دیکھ کر کہا تم نہیں کھاؤ گے؟ کہا میں تو روزے سے ہوں. سلمان مجھے روزے کی عادت ہے, میں روزے سے ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے لقمہ کو منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر کے بعد میں کہا ابو درداء تم میرے بھائی کو ایک بات سناؤ. کہا کہو. میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا ہے, میزبان اگر کسی مہمان کو دعوت دیتا اور دسترخوان پہ بیٹھے, رمضان کے سوا کا روزہ ہے, رمضان نہیں, رمضان کے سوا کا روزہ کوئی بھی نوافل روزہ ہے, مہمان اگر ضد کرے اصرار کرے تو میزبان کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر ڈالے, روزہ چھوڑ دے. میں تمہیں کہتا ہوں روزہ افطار کر لو. کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں. اچھا, فوراً انہوں نے وضو کیا اور روزہ افطار کر لیا. شام تک رہے, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, سب نمازیں ہوئی, بات چیت کرتے رہے برابر. اور اس کے بعد میں جب رات کا وقت ہوا تو تھوڑی تسبیحات وغیرہ جو تھی وہ پڑھ کر وہ دونوں سو گئے. گھر کے باہر کے حصے میں بیوی جو تھی ان کی ابو درداء کی, وہ پچھلا حصہ تھا کمرے کا, اس حصے میں گئی اور دروازہ تھا اس کو اسی بند موڑ کے رکھا تھا. حضرت ابو درداء یہاں سوئے دروازے کے پاس اور سلمان فارسی یہاں پر سوئے, دونوں سوئے ہوئے. جب سوئے ہوئے سلمان فارسی نیند ہے برابر مگر باوجود اس کے سوتے نہیں برابر. دیکھنا چاہتے کہ ابو درداء کیا کرتے ہیں. دیکھا کہ سلمان سو گئے تو آہستہ سے بستر کو لپیٹ کر بازو پہ رکھا اور دروازہ کھول کر مسجد نبی کی طرف جانے کو لگے. قریب مکان تھا تو حضرت سلمان فارسی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبادت کے لیے, پوری رات میں تو جاگتا ہوں. سلمان میں تو صرف تمہیں سلانے کے لیے, تو میں رات کو سوتا نہیں, میں تو مسجد نبی میں جا کے پوری رات عبادت کرتا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے کہ خدا کے حق کے صحابات میں مخلوق کا بھی حق ہے, بیوی کا حق, جسم کا حق, دوستوں کا حق, پڑوسی کا حق, یتیموں کا حق, آس پاس کے لوگوں کا حق, دوستوں کا حق, ساری چیزوں کا حق ہے. راستے کے بھی حق ہم کو بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. فوراً دروازہ کھولا
اور کہا تم اندر جاؤ اور باہر سے کڑی مار لے. ابو درداء ٹھوکتے رہے، کہا نہیں، فجر کی اذان کے وقت پہ دروازہ کھولو. فجر کی اذان ہوئی اس وقت ابو درداء اور سلمان فارسی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئے، نماز ادا کی. نماز کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلمان فارسی بازو میں بیٹھے، ابو درداء اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سرکار ایک بات میں پوچھنے چاہتا ہوں، کہو. کہ سلمان کل سے میرے مہمان ہیں، آپ ہی نے تو میرے بھائی اس کو بنایا. کہا بے شک، کل سے میرے یہاں مہمان ہیں، اور حالت یہ ہوئی کہ کل دوپہر کو جس وقت تو کھانے کو بیٹھے تو میں روزے میں تھا. سرکار آپ کو معلوم ہے کہ میں روزے سے رہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں تھا، مجھے آپ کی حدیث سنا دی اور میرے سے روزہ افطار کروا لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے، چہرے پر آپ کی ایک رونق جیسا آ گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور کچھ کہنا چاہتا ہے ابو درداء؟ کہا کہ ہاں سرکار، رات کو عبادت کے لیے جا رہا تھا، اس سے زبردستی بیوی کے ایک کمرے کی طرف میرے کو بھیج دیا. سرکار میرا روزہ بھی گیا، رات کی عبادت بھی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت سے فرمایا، ابو درداء سلمان تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یہ جو کہتا ہے کرو انشاءاللہ. مطلب یہ ہوا کہ مرد کو صرف یہ نہیں کہ صرف مذہبی مذہب سمجھتا رہے، 24 گھنٹے مذہب کے لائن میں لگا رہے اور بیوی اور بچوں کے حق کو ادا نہ کرے. سب کا حق ہے، یہ ادھر اپنا حق ادا کرے، ادھر بھی حق ادا کرے، ادھر بھی حق ادا کرے، یہ سب کے حق ادا کرنے کا سبب ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا داری کی بات ہو رہی ہے، مگر جہاں اذان ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اٹھ کر ایسے چلے جاتے جیسے ہم کو کبھی پہچانتے بھی نہیں تھے. اور صرف دنیا دار بن کر نہ بیٹھ جائے کہ مسجد کا بھی پتہ نہیں، نماز کا بھی پتہ نہیں، دین سمجھنے اور سمجھانے کا بھی پتہ نہیں، نہ کبھی کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھے اور نہ کبھی بیٹھ کر کوئی سوال کرے، نہ کبھی کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے، نہ کبھی کوئی ایسے معاملات اور اجتماعوں میں جا کے بیٹھے کہ جس سے دو لفظ سیکھنے کو ملے کہ مذہب کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں اور دنیا کس کو کہتے ہیں. دونوں چیز کو سنبھالنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں. جنگ احد جس وقت ہوئی اس کے ایک دن پہلے کی بات ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ایک وصیت کی کہ بیٹے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ فرمایا ہے کہ جنگ اگر اعلان ہوگا اور جنگ ہو گئی شروع تو عبداللہ سب سے پہلے شہید ہونے والا تو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نام پر مجھ کو شہید ہونا ہے. اے بیٹے مجھے یقین ہے کہ کل جب جنگ صبح کے وقت ہوگی تو سب سے پہلے تیرا باپ شہید ہوگا. میری دو وصیت، ایک وصیت تو یہ ہے کہ میری لاش کو قبر میں صحیح ٹھکانے پر تو پہنچا دینا. دوسرا یہ کہ میں مرنے کے ساتھ دو بہن تیرے ذمہ داری پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں بہنوں کی تو صحیح طور پر حفاظت کرنا، جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو شادی مت کرنا. دونوں بہنیں ان سے چھوٹی تھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خاص باقاعدہ اصحابوں میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اسی حساب سے اپنی زندگی انہوں نے بسر کی ہے. جب باپ نے یہ وصیت کی تو اسی وقت دل کے اندر، ذہن کے اندر بات پیدا ہوئی چکی. دوسرے دن اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عبداللہ شہید ہوئے. میں نے کل یا پرسوں کی تقریر میں بتایا تھا، میں نے حضرت عمر بن جمو اور حضرت عبداللہ اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت حمزہ، تینوں کو دفن کیے گئے ہیں. اور حاجی کو یہ قبر دکھتی ہے باقاعدہ بڑی لمبی چوڑی اس کو بنائی گئی ہے، باقی کی زمین کو صاف کر دیا گیا ہے. اب یہ پتا چلا حضرت عبداللہ تو شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر روز آ کر بیٹھتے تھے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تیری عمر ہو رہی ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ سرکار کیسے شادی کرو؟ میرے والد نے اس طریقے سے مجھے وصیت کی، میرے گھر میں میری دو جوان بہنیں ہیں، عمر لائق،
میں کیسے شادی کروں؟ جب تک ان کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا میں میرے معاملے کے لیے میں کیا سوچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تیرے باپ کی وصیت سے ٹھیک ہے. پھر ایک عرصہ گزر جاتا ہے. اے جابر جاؤ شادی کر لو. حضور کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ماں باپ کا حکم اس کے سامنے سب ختم ہوا. سرکار جیسا آپ کا حکم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے چل گئے. شادی ہو گئی. 15 یا 20 دن کے بعد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے سنا. کہا سرکار میں نے شادی کی. کس کی لڑکی کے ساتھ شادی کی؟ کہ سرکار ایک بیوہ جس کے شوہر کا فلاں نام تھا اور وہ انتقال کر گئے تو اس کی جو بیگم جو تھی اس کی بیوہ اس کے ساتھ میں نے شادی کی. عمر میں بڑی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم اپنی عمر کے کوئی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے, ہنستے بولتے, تمہاری تو جوانی ہے. کہ سرکار میں کیسے میں ایسی لڑکی سے شادی کرتا؟ میرے گھر میں 2 بہنیں تو آپ کا حکم ہوا اس لیے میں نے شادی کر لی کہ آپ کے حکم سے آگے میں جا نہیں سکتا, اس لیے میں نے شادی کر لی اور اس لیے میں نے اس بیوہ عورت سے شادی کی. اگر میں جوان لڑکی کو لاتا ہوں تو 2 بہنیں تو میری ہے, تیسری جوان ملے گی تو میری بہن کو کیا سکھائے گی وہ؟ اب یہ بیوہ عورت جو ہے اسے دوسرے معاملات کو دیکھا, دوسرے گھر کو دیکھا, شوہر کے حق کو ادا کیا ہے, معاملات کو دیکھ کر, گھر کے سارے سنسار کی چیزوں کو دیکھ کر, سکھ اور دکھ دیکھ کر آئیے اور اس کے بعد میں میرے گھر آئیے تو سرکار میری بہنوں کو کم از کم گھر کی تعلیم تو دے سکتی ہے کہ جس گھر میں جائیں گے انشاءاللہ اپنے شوہر کی فرما برداری تو کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا کیا تم نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. معلوم ہوا اس طریقے سے کتنی قربانی ہم دے سکتے ہیں. آج تو بیوہ کا نام پڑتا ہے ہمارے کاٹھیا والوں سائڈ میں, تو آج بھی صبح اگر کوئی آدمی کام پہ نکلا اور کہیں بیوہ نکل گئے تو گھر میں پھر بیٹھ جائے گا, ارے اس کا میں نے منہ دیکھ لیا. حالانکہ بیوہ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اور اس کے چھوٹے بچے ہیں, جوان ہے, تندرست ہے, خوبصورت ہے, باوجود اس کے بچوں کی پرورش کے واسطے اگر شادی نہیں کرتی تو وہ جنت پہ داخل ہو جائے گی. جنت کی بشارت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حجرہ شریفہ میں تشریف فرمائی ہوئی ہے. ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے. حضرت عائشہ کے پاس سوال کرتے کہ میں غریب ہوں, کچھ ہو تو دے دو. 3 کھجور کی پیشیاں قدرتی وہاں پڑی تھی. حضرت عائشہ نے کہا میرے پاس تو بہن یہی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. کہا چلے گا کوئی بات نہیں, 2 دن سے بھوکے کچھ بھی مل جائے. 3 کھجور کی پیشیاں دیتے. اس عورت نے کیا کیا, ایک کھجور ایک بچے کی, ایک لڑکی کے ہاتھ پہ دیا, دوسرے کے ہاتھ پہ دیا. تیسری کھجور کی پیشی کھول کر ابھی منہ میں رکھنے جاتی ہے تو چھوٹی بچی اس اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا, بھوکی تھی نا. اب ماں نے دیکھا کہ بچی بھوکی ہے تو وہ کھجور کے پیس جو تھے اس کے 2 بنا کر دونوں بچیوں کے منہ میں رکھ دی اور کھجور کے اندر بیج جو تھا اس کو منہ میں رکھ کر چوسنے لگی. کہا بس اللہ کا شکر ہے ہمیں صبر ہو گیا, اس بچیوں کو لے کر چلے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے. حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا مختصر کہ سرکار دیکھیں عورت جا رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ کسی جنت کی عورت کو دیکھنا تو دیکھ لو, یہ جنت کی عورت جا رہی ہے. کتنی عزت. اور ہمارے یہاں پر تو یہ چیز بیوہ سے اگر کوئی شادی کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ارے اس کو کوئی لڑکی کہاں دیتا تھا کوئی کہ بیوہ سے پکڑ کے لے کر آیا ہے. نہیں, بیوہ کی بھی عزت ہے. ہاں یہ دیکھو خاندان کیسا ہے, گردار کیسا ہے اس کا. محمود نام کے ایک شخص, وہ شخص بہت پرہیزگار آدمی ہے. ریل روڈ کے پاس اس کی شو مل تھی میمن جماعت کے ساتھ. آزادی کے پہلے کی بات ہے, برٹش سلطنت جس وقت گھوڑا گاڑی کا زمانہ تھا, وہ گھوڑا گاڑی میں بڑے بڑے سیٹ لوگ جاتے تھے, شادی بیاہ اسی میں ہوتی تھی. مالدار کے گھر پر 2 گھوڑے لے گئے تو عزت والا, اور 4 گھوڑے لے گئے تو کہتے شاہی سواری جا رہی ہے. اور ایسی گھوڑا گاڑی کے اس وقت جو معاملات تھے. ابھی تو آپ لوگ اس کو گچکرن کہتے ہیں, بشارے نکلتے ہیں تو ہے نا, یہ حالت ہے بھائی. محمود جو تھا اس کے پاس بھی تھی گاڑی.
नेपेंसी रोड के साइड में पुराने बंगले, शाही महल सब थे, वहां पर रहता था। शादी नहीं हुई थी, जवान आदमी था। रे रोड पर शो मिल और उसका जेकोस्लोवाकिया और लंदन से खास करके करवट जो लकड़े काटने की आती है, बड़ी बड़ी करवट जो मशीनों में लगती है, वो वहां से लाता था। उस वक्त इंडिया में नहीं बनती थी। ये करवट लेने के लिए अक्सर जाए, फिर वहां से बेचकर भी आता था वो, तो और भी तिजारत करता था। लंदन की एक खास इसकी होटल थी, वहीं वो उतरता था। पंजगाना नमाजी आदमी। मुसलमान का ये कानून यही है, शरीयत हमको बताती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले की उम्मत सिर्फ इबादत खाने में जाके इबादत कर सकती थी, मगर मेरे लिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दी गई है, जहां भी इबादत का वक्त हो जाए उसको इबादत कर ले, नमाज कहीं भी पढ़ लेनी चाहिए। फिर शर्म न करे कि लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, हम अपने इबादत का वक्त होगा, इबादत कर लो। महमूद पाबंद था नमाज का और वो नमाज पढ़ता था। होटल में भी अपना कमरा जो रखा था उसने खास मुसल्ला, कोई तस्वीर नहीं अंदर, और बाकायदा नमाज पढ़े। एक दिन सुबह के टाइम पर वो नीचे उतरा तो रिसेप्शनिस्ट जो रहती है टेलीफोन पर खड़ी बैठती है और सबके पैगाम वगैरह नोट करती रहती है। जब उसको चाबी दिया तो उस औरत ने, उस लड़की ने कहा, मिस्टर महमूद, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूं, तो आप मुझे कुछ वक्त देंगे? तो कहा कल सुबह तुम आ जाना मेरे कमरे के अंदर, कमरा तो तुमको मालूम है क्या नंबर है, तुम कल आ जाना, मगर 10 बजे के बाद आना। ठीक है। दूसरे दिन सुबह जब गए तो महमूद इस सोफे पर बैठे और उस औरत को यहां बिठाया। हालांकि उससे हाफ फ्रॉक पहना था, यूरोपियन औरत थी, और जब बिठाया बातचीत की शुरू। महमूद को कहती कि मेरे यहां पर मैं देखती हूं, मैं 2 साल से मैं यहां काम करती हूं, कई लोग आते हैं यहां और सबके जहन अलग, कोई मजाक करता है, कोई सिगरेट के धुएं उड़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और आपके मामलात के अंदर मैंने देखा कि आप बिल्कुल सही आदमी मालूम होते, इसलिए जी चाह कि आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते। मैं समझती हूँ शायद आप मुसलमान हैं, नाम के हिसाब से। कहा बेशक मैं मुसलमान हूं। अब वो औरत कहती मैंने भी एक शादी की थी, मगर उससे मेरा मामला जमा नहीं। मैं चाहती हूं कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले कि जो मेरे हक अदा करे, मैं उसके हक अदा करूं। तो मैं सामने चलकर, मेरा कोई नहीं है, क्रिश्चियन सोसाइटी के कमरे में मैं रहती हूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस मामले में आपसे और कुछ बहस करो। कहो क्या कहना चाहते हो? कि अगर आप मुझको अपने निकाह में ले ले तो आपका बड़ा करम हो जाए कि मैं इस नौकरी से मैं छूट जाऊं। मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, जमीर ही मेरा ऐसा है। महमूद ने कहा कि इस्लाम समझती हो तुम? मजहब किसको कहते हैं? पंजगाना नमाज पढ़नी पड़ेगी 5 टाइम। वो कहती मुझे मंजूर है। अच्छा तुम कल आना, मैं अभी 2 दिन मैं जाने वाला था, मगर 2 दिन मैं रोक लेता हूं। उस वक्त शिप से आते थे लोग, हवाई जहाज का इतना ज्यादा चलन नहीं था, शिप से आते थे। अब 2 दिन और निकाल दिए। 2 दिन में इसको जो समझाना था उस औरत को ये समझाया गया। आखिरकार उसने दीन कबूल कर लिया और वहां की इस्लामी सोसाइटी में जाकर इन लोगों ने निकाह का वो करा लिया। निकाह करा के उसके साथ बंबई लेकर आए। 15 दिन के बाद शिप से जब आए तो यहां के लोगों ने कुछ उससे नाराजगी की कि ये क्या किया। उस जमाने में अगर गैर कौम की लड़की के साथ कोई शादी करता तो उसको बहुत बुरा समझते थे लोग, और अपनी कौम की लड़की किसी गैर कौम में जाए तब भी बुरा समझते थे। खैर उससे अपने बंगले में इसको रखा। बूढ़ी मां थी, उसको संभाल लिया। कुछ दिन के बाद तो मां ने भी इस बच्ची को सिखाया, इस बहू को। इसको इस्लाम में बड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। घर में तुगरे लगे रहते थे। कभी काबे को देख के कहे कि ये क्या है, मदीने को देख कर के ये क्या है, यह आयत कौन सी लिखी, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, ये क्या लिखा है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये सब कुछ पूछते रहे, बता दे। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पूरा मजहब सीखने में आ गया इसके। यूरोपियन लड़की अब यह है कि वो पंजाबी लिबास पहनती है। कुछ दिन के बाद में बुरखा इसे पहन लिया। महमूद पंजगाना नमाजी। अब ये हुआ कि हदीस की वो उस हदीस मुल्लानी जो इसको कुरान सिखाने आती थी वो हदीस भी जानती थी। कुछ तो हदीस भी बताई कि रात के वक्त पर जिस वक्त अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अगर मर्द जग जाए तो अपनी औरत को उठा ले, पैर के अंगूठे को हिलाकर उठो,
اور شوہر اگر جگ جائے تو بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اٹھائے کہ اللہ کی رحمت کی جوش میں آئیے، اٹھو۔ اور میاں بیوی جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تو اس گھر پر باقاعدہ سکینہ اترتا ہے، رحمت اترتی ہے۔ اس قسم کی حدیث جب انہوں نے سنی تو عورت بھی بڑی پابند ہو گیا۔ محمود جو نہیں پڑھتا تھا تہجد، اس کو بھی اٹھانا شروع کر دیا، بڑی خوشی ہوئی تھی اس کو۔ جب شادی بیاہ میں عورت برقع پہن کر جائے تو دوسری میمن عورتوں کے ساتھ نکلے تو پتہ نہ چلے کہ یہ کس قوم کی یہ عورت، یوروپین اس میں کون ہے اور دوسری جماعت کی عورت کون ہے، نہیں پہچان، اتنی پابندی۔ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیز بنتی چلی گئی۔ اب دیکھو، جب انسان جب تکلیف میں آتا ہے اس وقت صحیح اس کی پہچان ہوتی ہے، کسوٹی شروع ہوئی اس کی۔ اچانک رات کو فون آیا کہ شو مل میں آگ لگی ہے، اور جب شو مل میں آگ لگی تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی لے کر پہنچے وہاں، پہنچنے تک تو پتا چلا کہ بالکل سب جل کے خاک ہو گیا۔ آس پاس کے 2 ملوں میں بھی انگار لگی ہے۔ انشورنس وغیرہ کچھ اتارا نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ بہت کم تھا اس کے حساب سے۔ آخرکار یہ ہوا کہ خدا کی مرضی پہ چھوڑا، اور یہ تھا کہ دوسرے دن قرض والے سب دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، سب کو پیسے دیتے دیتے دیتے، بڑے بڑے قرض والے باقی تھے۔ آخر بنگلہ بیچنا پڑا، گاڑی بیچنی پڑی۔ مینارہ مسجد کے پاس ایک نئی بلڈنگ بنی تھی، وہاں پر آ کے رہنے کو ٹھہرے۔ جب وہاں مکان خرید کیا، بیوی نے بھی قبول کیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہوا، بنگلے میں رہتے تو خدا کی مرضی یہاں پر آ گئے، اگر جھوپڑا بھی اگر وہ دلا دے تب بھی بڑی عجیب بات ہے، کم از کم مال لوٹ چکا، ہمارا ایمان تو نہیں لوٹا، بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی انسان ایمان لوٹ جاتا تو اس کی فکر نہیں ہوتی، مال کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ نیک عورت تھی، کہتی کہ مال جائے کوئی بات نہیں، ایمان ہمارا نہ جائے، خدا کی شان تھی۔ اب آہستہ سے محمود کے دماغ میں ایک بات پیدا ہو گئی، وہ یہ کہتا ہے میں اتنا پابند آدمی کہ لندن جیسے شہر میں نے کبھی کسی عورت پر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، اور یہ حالت کہ یہاں تک کہ میں نے اپنی زندگی بالکل پاکیزگی کی زندگی میں نے گزاری، اور یہ ہوا کہ آج ایک عورت کو جو دین اسلام میں داخل ہو گئی، اس کو پنجگانہ نمازی بنایا، اس کو بالکل شریعت کی پابند بنایا، اور یہ سب کچھ بننے کے بعد مجھ پر یہ ہوا کہ میرا سب کچھ جل کے خاک ہو گیا، میں غریب بن گیا، بنگلے سے نکل کر جھوپڑے میں آ گیا، میں ایمان اس کا ڈگمگا گیا ہے۔ اور تکلیف کے وقت ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، سونا سچائی کے کھوٹا، یہ پتھر پر جب گھیسا جاتا ہے تبھی پتا چلتا ہے کہ اس میں سچائی ہی یا نہیں۔ اسے نماز چھوڑ دی، جمعہ سے پڑھتا تھا، آخر جمعے کی نماز بھی اسے چھوڑ دی۔ شانتا کروز میں ہمارے ایک صالح محمد صاحب نورسل پرنٹنگ پریس والے صاحب رہتے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ محمود یہ کیا کرتا ہے تو، نماز تو نہیں کیوں چھوڑی؟ تو ان کی زبان سے یہ کفر کے الفاظ نکلتے تھے کہ تمہارے خدا کے پاس ہے ہی کیا، میں نے یہ سب کچھ کیا، خدا نے بدلے میں کیا دیا، کیا اس کو نہیں معلوم سب؟ تو اس کو کہا کہ چلو تم میرے ساتھ۔ ایک مسجد میں لے گئے، اور مسجد میں لے جا کے ان کو بات چیت کی، مولانا صاحب سے پہچان تھی، ان سے بات چیت کی، مولوی ابراہیم ان کا نام تھا، بعد میں مذہب قسم کے ہو گئے تھے، وہ ابھی کہاں ہے معلوم نہیں، مگر وہ ڈونگری سیکشن میں تھے۔ وہ وہاں لے جا کر ان سے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے ایسی حالت ہے۔ انہوں نے کہا صاحب اتنی تکلیف مجھ پر آئی ہے، میں کیا کروں؟ مولوی صاحب نے کہا آج تو مجھے ایک جگہ جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، ایک کام کرو کل آ جاؤ، سنیچر کا دن ہے، کل آ جاؤ۔ اچھی بات۔ مولوی صاحب گئے۔ اب یہ نورسل پرنٹنگ پریس والے کو گرانٹ روڈ اسٹیشن چھوڑنے کے لیے محمود اس کے ساتھ میں چلے ہیں، چور بازار سے نکلے ہیں، شارٹ راستہ سمجھ کر شارٹ کٹ کر کے راستے میں دیکھا کہ پٹھان صاحب ہے، ایک کانچ کی پیٹی لے کر بیٹھے جس پہ انگوٹھیاں بیچ رہے اور کچھ پتھر ہیں، عقیق وغیرہ اور دوسرے بھی پتھر یہ سب پڑے ہیں۔ ایک لال چمکتا پتھر تھا، یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ پتھر نہیں، یہ تو کانچ ہے، چمکتا بہت ہے، کہاں اس کو بنایا ایسا ہی ہے، غریب لوگ لے کے جاتا ہے، کتنا ہے اس کا؟ 4 آنا۔ محمود نے کہا صالح محمد بھائی 4 آنا اس کو دے دو، میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ کاغذ میں، لال کاغذ جو سونار لوگ رکھتے ہیں، ایسے لال پیپر تھا، اس پیپر کے اندر لپیٹ کے اس کو پتھر دے دیا، اسے اپنے جیب میں محمود نے رکھ لیا۔ بہت شکریہ
साले मोहम्मद भाई को ग्रांड पुलिस स्टेशन छोड़ा, ये वापस आए। दूसरे दिन उनकी बीवी ने, कुछ सर्दी की मौसम थी, उनके स्वेटर वगैरह सब बनाए थे, तो आसपास के लोगों को पता चला कि एक जमाने में मालदार थे, अब गरीब हो गए, तो कुछ इस हिसाब से पैसा मदद को दावे तो नहीं लेती थी वो, मजदूरी के पैसे उनके स्वेटर, बच्चों के मोजे, ये सब टोपी वगैरह ये सब बनाती थी, इससे इसको अच्छा पैसा मिल जाता था, और कुछ कपड़े सी लेती थी, इससे इसको 2 पैसा मिल। अब उनका स्वेटर बेचकर वो पैसे लेकर आ रही है। यहां पर जोहर की नमाज के बाद महमूद को साले मोहम्मद साहब लेकर गए मौलाना के पास, मौलवी इब्राहिम साहब के पास। सब बात की कि मैंने ये क्या, मैंने वो क्या, मेरी बीवी इतनी ईमान पर आई, ये हुआ वो हुआ, और आखिरकार ये हुआ कि हमारे घर में तकलीफ आए, मेरी मकान जल गया, मेरा सब पूरी वहां की बिल्डिंग पूरी जल गई, और वहां के आसपास जो मेरा कारखाना वो जल गया, मेरे जो बंगला था इसको बेचना पड़ा, गाड़ी बेचनी पड़ी, और आज मैं यहाँ पर छोटे मकान में आके बसाऊं, मेरा क्या कसूर था? कौन सा ऐसा गुनाह क्या कि जिसे खुदा ने सजा दी मुझको? मौलवी साहब समझाते, ये कसौटी है, ये तो कसौटी है, इससे तुम डर के, बड़े बड़े पैगंबरों की कसौटी हुई है, साहबा किराम की हुई है, हजरत हुसैन जैसी बुजुर्ग हस्ती की हुई, हजरत अली की हुई है, हजरत उस्मान और हजरत उमर भी कसौटी में तो पार हुआ। अच्छा है, ये बात है। कहा क्या? जेब से वो कागज का टुकड़ा जो था, जिसके अंदर एक कांच का टुकड़ा लपटा हुआ था, निकाल के दिया, खोला इसको। मौलवी साहब ये देखिए क्या कीमत का, इसकी कसौटी कीजिए। देखकर मौलवी साहब जानकार थे, उन्होंने कहा कि बेटे महमूद, ये तो कांच का टुकड़ा, इसकी कोई कीमत नहीं, सब कसौटी तो कीजिए। अरे भाई कसौटी की जरूरत नहीं, ये कांच है, ये 2 बार 3 बार कहा, फिर भी देखिए तो सही। कहा मौलवी साहब बोलते रहे, भाई क्या देखने का, जो कांच का टुकड़ा साफ मालूम होता, मैं इसका जानकार हूं, मगर ये कसौटी इसके करने की जरूरत नहीं। कोई कीमती चीज हो तो उसकी कसौटी हो, ये तो बिल्कुल कांच का टुकड़ा, इसका कांच कह रहा हूं, ये इसकी कसौटी का जवाब। जब आप एक इंसान है, आप इतना समझ सकते हैं कि ये बेकार चीज की कसौटी नहीं होती, भारी चीज की होती है। क्या खुदा नहीं जानता? पैगंबर और रसूलों की कसौटी भी अपनी जगह पर, मैं तो एक अद्दा इंसान हूं, मेरी कसौटी क्यों करता है अल्लाह, क्या जरूरत है? तो मौलवी साहब ने कहा, भाई तू जा, मेरा खराब करेगा तो यहां से उठ के चला जा। उसको वहां से रवाना किया। जवाब नहीं, कहा मेरे पास जवाब नहीं भाई, चला जा। बाहर आया, साले मोहम्मद भाई से कहा, अब कहीं जाना है? बस भाई तो मेरे को मत मिलना, इसके बाद मैं भी जा रहा हूं। छोड़ दिया। अब ये वापस आ रहे हैं खुश होकर, जेब में पैसा नहीं है, बीवी बुरखे में थी, उसने पहचाना। अब वहां पर इससे आवाज दी, महमूद। पलट के से देखा, सब्जी खरीद रही थी। उस जमाने में औरतें वहां पर आती थी, सब सब्जियां बेचती थी। ये हुआ कि इसके बाद में महमूद आया तो कहा, मैं सब्जी खरीदती हूं, देखो अब बोर वाला है, 2 आने रतल की आवाज दे रहा है, मैं स्वेटर बुन कर लाया हूं, 35-36 रुपए मेरे पास आए हुए हैं, 1-2 रतल बोर ले लो, कल इतवार है, बच्चे स्कूल में से यहाँ छुट्टी पर रहेंगे, कल दिन को उनको खाने को अच्छा जाएगा, 2 रतल बोर जरा अच्छे ले दे। पैसे दिए इसको, वो बोर खरीद, देखो रे, ये सब्जी वगैरह सब कुछ खरीद कर 10-12 मिनट 15 मिनट के बाद गई तो अभी तक ये बोर छाट रहे हैं, बड़े बोर आते जो। बीवी कैसे कर 2 रतल बोर के लिए इतनी देर? अरे ये तो अभी यूं ही चुटकी में ले लेते, इसमें क्या है? तो कहा, कहते देखो हलाल के पैसे हैं अपने, बोर में कीड़े निकलते हैं, मैं छाट के न लूं, पैसे थोड़े, ये मुफ्त में तो देता नहीं है, पैसे देकर बदले में बोर लेना है, तो मैं छाट के न लूं? तो बीवी कहती कि मेरे सरताज, यही छोटी बात मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जब 4 आने के बोर खरीद करते हो 2 आने रतल के, तो वो तुम समझते हो कि इसमें कीड़े, तो छाट के न लूं? आप ये कहते तो खुदा ने जन्नत तो बड़ी कीमती बनाई है, इंसान को छाटे बगैर कैसे उसको ले लेगा? बस ये कहना था। और महमूद क्या आंसू आ गया कि जो वहां मुझको सीखने नहीं मिला, खुदा की कसम तूने मुझको सिखाया। और फिर वो पाबंद बन चुके, और फिर वो तहज्जुद, और अल्लाह ने इनकी बहुत बड़ी वो कर दी। वहां पर अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत के साथ में रखा। कहने का मकसद कि एक नेक औरत थी जो गैर थी, और गैर ने आकर इस्लाम सीखा, और शौहर को मजहब के सही मकसद समझाया। नाम ये नहीं कि सिर्फ 5 नमाज पढ़ ले,
ایک بار قرآن دن میں پڑھ لیا تو یہ نہ سمجھے کہ خدا پر احسان کرتے، مگر اس کی صحیح مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو گھر اس کو کہتے، بیوی اس کو کہتے کہ جو گھر کے ماحول کو سنوارے، گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارنے کی جس عورت میں صلاحیت ہے، خدا کی قسم وہ گھر نور سے بھرا رہتا ہے۔ جس عورت نے چاہا کہ میرا گھر صحیح ہو جائے، اس عورت کو چاہیے کہ دین سیکھے، اپنے اولاد کو دین سکھائے، اور مذہب کے معاملات کو صحیح کر کر اپنے دوسری بہنوں کو بھی سامنے پیش کرے، تب جا کر گھر کی صحیح حالت صحیح ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔